السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج سے کچھ سال پہلے میرے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، ان سے میری میٹنگ تھی تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ وہ پیش امام بھی ہیں اور سیاح ستہ میں سے ایک کتاب مسلم شریف کے وہ مدرس تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے اپنی مسجد کا ایک واقعہ مجھے بتایا کہ ایک صاحب تھے، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا۔ رات کے وقت وہ محفل میلاد میں گئے، ربیع نور شریف کی بڑی محفل میں وہ گئے، اور دن کے وقت میں وہ جلوس میں چلتے رہے، رات بھی جاگتے رہے اور دن میں جلوس میں گئے۔ وہ روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو جب جلوس میں گئے واپسی گھر پر آئے تو زوجہ سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ تو لڑائی کے اندر انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب وہ مفتی صاحب کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب پھر اس کے بعد ان کی ایک درد بھری کہانی ہے۔ وہ درد بھری کہانی حلالہ کی صورت میں ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے، چونکہ وہ میرے دوست بھی تھے، میرے کولیگ تھے، میرے ساتھ مدرسے میں پڑھاتے تھے، جامعہ میں پڑھاتے تھے، تو میں نے مفتی صاحب سے یہ کہا کہ آپ جو ہے انہیں ایسے مفتی کے پاس ریفر کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بریلوی مکتب کے اندر بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں، تو آپ ان علماء کی طرف انہیں ریفر کرتے تھے اور خاموشی سے ان کے کان میں یہ بات کہتے، پبلک میں اعلان نہ کرتے کہ پبلک آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ تو ان مفتی صاحب نے مجھے پھر آگے سے یہ کہا، جو میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں ہماری عوام میں جہالت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو خاتون تھی، وہ خاتون بھی الیاس قادری صاحب کی مرید تھی، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ جو ہے میرے کو تو انہوں نے 3 طلاق دی ہے، تو اب میں تو ان کے نکاح سے باہر ہو چکی، اب بغیر حلالہ کے میں ان کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لہٰذا مجھے حلالہ کرنا پڑے گا۔ 3 بچے تھے ان کے، یعنی واپسی رہنا بھی چاہتی ہیں لیکن بغیر حلالہ کے وہ خاتون بھی نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ ان کا مذہبی تھاٹ، ان کی مذہبی سوچ جو تھی وہ فقہ حنفیہ کے عام رواج کے مطابق تھی، لہٰذا انہوں نے پھر حلالہ کو ترجیح دی۔ تو وہ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بات کان میں کہہ دیتا تھا تو انہوں نے کہ پبلک میں بات کہنی تھی کہ مجھے فلاں مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے گی، تو پبلک میرے پیچھے پڑ جاتی اور اس طرح میری مسجد بھی چلی جاتی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ حلالہ کا جو معاملہ ہے، اس حلالہ کے اندر ہماری پبلک میں اس قدر جہالت ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ 80%، 90% طلاقیں دیتے ہی 3 طلاقیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی وکیل کے پاس جاؤ گے اسٹامپ پیپر بنوانے کے لیے، طلاق نامہ بنوانے کے لیے آپ جاؤ گے، تو وکیل بھی اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ وہ لوگ 3 طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ ذہن بن چکا ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 طلاق جو ہے دیں گے تو طلاق ہوگی، ادروائز اگر 1 طلاق دے دی گئی تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق کو شمار ہی نہیں کیا جاتا، نافذ العمل سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو۔ حالانکہ جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ سمجھ لیجیے آپ، ایک عام عوام کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے ساتھ ساتھ آپ کو طلاق کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، طلاق کا طریقہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے نکاح کیا اس سے پہلے ہی آپ کو طلاق کا پروسیس بھی سمجھنا چاہیے، تاکہ آئندہ ضرورت جب آپ طلاق دیں تو آپ سوچ سمجھ کے دیں۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الطلاق مرتان، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے، یعنی طلاق کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، طلاق کو آپ جو ہے وہ 2 مرحلوں میں استعمال کریں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی زوجہ سے چپکلش ہو، ناراضگی ہو، تو سب سے پہلے آپ جو ہے اس کو زبان سے سمجھائیں، یا اگر شوہر میں غلطی ہے تو پھر شوہر کو زبانی سمجھایا جائے۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میاں یا بیوی جن کی غلطی ہے اگر وہ نہ مان رہے ہوں تو پھر وہ اپنے بستر الگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بستر الگ کرنا بھی ایک بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے، رومز الگ کر لیں، بستر الگ کر لیں، اپنے علیحدگی، جسمانی علیحدگی اختیار کر لیں، بھلے ایک مکان میں رہ رہے ہوں لیکن کیا ہے قطع تعلقی کچھ دن کے لیے کر لیں۔ اگر اب بھی زوجین نہیں سمجھ رہے، جن کی غلطی ہے وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر اس صورت میں تیسرا آپشن ہوتا ہے، اگر بیوی بدکارہ ہے، اگر بیوی فاجرہ ہے، بیوی زانیہ ہے، تو اس کی پھر جو ہے وہ جسمانی طور پر سرزنش کی جائے، اس کے اوپر اس کو ضرب لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پروسیس جو ہیں اس میں وہ بھی اس صورت میں ہے کہ بیوی جو ہے وہ بدکارہ ہے، ٹھیک ہے، فاجرہ ہے، فاحشہ ہے، اس صورت میں یہ اختیار کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو حکم بیٹھیں گے، پنچ بیٹھے گا، میاں بیوی کے خاندان کے لوگ بیٹھیں گے، جو بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے، وہ ان کو سمجھائیں گے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ جو ہے یہ کام نہ کریں۔ اچھا، پنچ جب یہ دیکھیں گے کہ یار ان کی آپس میں صلح نہیں ہو رہی، یہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے، تو اس صورت میں پھر پنچ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کی طلاق جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ آپس میں صحیح زندگی نہیں گزار رہے، حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں رکھ رہے،
تو اس صورت میں پنچ یہ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدل کرنے والے ہوں، ایماندار ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں، عادل گواہوں کی موجودگی میں شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایک طلاق کا لفظ استعمال کرے گا کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک طلاق کا ورڈ یوز کرے گا۔ اس کے بعد وہ بیوی جو ہے اسی کے گھر میں رہے گی، اسی کے مکان میں رہے گی اور وہیں پر اپنی عدت گزارے گی۔ اس کے بعد وہ 3 حیض عدت گزارے اور شوہر اس کو اس طہور میں، اس پاکی کی حالت میں طلاق دے گا کہ جس میں وہ عورت کے قریب نہ گیا ہو۔ اگر وہ عورت کے قریب گیا ہوگا تو پھر وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے طور میں اس کو طلاق دے، ایسی پاکی میں اس کو طلاق دے کہ جب وہ عورت کے قریب نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کو ایک طلاق دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد پھر وہ عورت 3 حیض گزارے گی، اس کے بعد وہ نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ اب وہ جب نکاح سے باہر نکل جائے گی تو میرے دوستوں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دوبارہ سے اگر یہ زندگی میں کسی اور موقع پر انہیں محسوس ہوا کہ ہمیں دوبارہ مل جانا چاہیے، ہمارے بچے ہیں یا میرا سابقہ خاوند میرے لیے بہتر تھا، بیٹر تھا، اور شوہر کو بھی سمجھ میں آیا کہ میری بیوی میرے لیے زیادہ اچھی تھی، تو وہ آپس میں دوبارہ سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر سکتے ہیں، بغیر کسی حلالہ کے، بغیر کسی مسئلے کے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق کا، یہ طلاق کا احسن طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو ایک طلاق دے ایسے طور میں جس میں اس کے قریب نہ گیا ہو، باقی کی حالت میں طلاق دے، اس کو ایک طلاق دے، 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے جس میں وہ بیوی کے قریب نہ گیا ہو، ایک طلاق دے کے اس کو چھوڑ دے، وہ اسی مکان میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کو حیض آئے گا، جب اس کو مہینہ آئے گا، تو جب وہ مہینے سے پاک ہوگی اب اس کو دوسری طلاق دے دے وہ۔ اس کے بعد پھر وہ جب اس کو حیض آئے گا اور جب وہ حیض سے پاک ہوگی اب اس کو وہ تیسری طلاق دے دیں۔ جب یہ تیسری اس کو طلاق دے دے گا تو اب وہ عورت جو ہے اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب اگر اسے زندگی میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا تو پھر وہ کہیں اور عورت نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب جو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے جا کے نکاح کرے۔ تو جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ یقین کریں ہماری 80% 90% طلاقیں ہوتی ہی غیر شرعی طلاقیں ہیں گی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر شوہر نے غلطی سے، جہالت سے اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہے، وہ ایک ساتھ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے چکا ہے وہ ہمیں، تو ایسے میں ہمارے پاس کئی علماء ہیں، کئی مکاتب فکر کے علاوہ اپنے خود اہل سنت والجماعت میں، بریلوی مکتب فکر میں، دیوبندی مکتب فکر میں ایسے علماء ہیں جو پاک و ہند کے اندر بھی جو ہے وہ 3 طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں گے، ٹھیک ہے۔ غلام سرور قادری صاحب تھے مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو ان کے نزدیک بھی 3 طلاق جو ہے ایک طلاق تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ 3 طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، پاک و ہند سے باہر نکلیں گے تو عرب کنٹریز میں تو ہزاروں لوگ ہیں، اور یہاں پر رواج بھی یہی ہے کہ 3 طلاق اگر کسی نے دے دی تو ایک ہی شمار کی جاتی ہے گی۔ تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ شوہر غلطی کر رہا ہے گا، شوہر غصے میں آ کے 3 طلاق دے رہا ہے تو غلطی شوہر کی ہے، شلوار عورت کو اتارنی پڑی حلالہ کی صورت میں، تو یہ ایک عورت پر ظلم ہے، ایک عورت پر زیادتی ہے، اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ تو پہلی میں قصوروار عوام کو سمجھتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کرے، اپنے اندر جو ہے وہ شعور کو بیدار کریں اور طلاق دینے کا طریقہ سیکھیں۔ وہ جس طرح زندگی کے اور بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اس طرح طلاق کا بھی طریقہ سیکھیں۔ نماز کے مسائل پر اتنا زور دیا جاتا ہے، نماز کے فروعی مسائل پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ سجدہ کرتے وقت یہ حرکت کی جائے، رکوع میں یہ کام کیا جائے، تو بہت ضروری ہے چیزیں سیکھنا بھی، لیکن کیا ہے طلاق کا طریقہ جو معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا، یہ علماء کو چاہیے کہ وہ منبر پر بہت زیادہ بیان کریں، ہر جمعے اس کو بیان کریں، کوشش کریں کہ عوام کے ذہن میں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں، اس سے بہت زیادہ معاشرتی طور پر ہمیں فائدہ ہوگا اور خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ بند ہو جائے گی۔ دیکھیں انڈیا کے اندر باقاعدہ اس پہ موویز بن چکی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو اسلام میں یہ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک جو نا ایک انہوں نے صحیح جو نا بات بیان کی ہے کہ عورتوں پر واقعی زیادتی ہوتی ہے کہ حلالہ کی صورت میں ایک جو ہے اس پہ مرد جو ہے نا اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، کہیں گے راتیں گزارتا ہے، اس کے بعد اس کو طلاق دے کے وہ پھر پہلے خاوند کے پاس جاتی ہے گی، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے گا۔ آپ ایسے علماء سے رجوع کریں جو 3 طلاق کو ایک سمجھتے ہیں، وہ یہودی علماء نہیں ہیں، وہ نصرانی علماء نہیں ہیں، وہ مسلم علماء ہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔